ایک زمانے سے میں اپنے کام پہ اپنے الفاظ پہ کرٹیسزم سن رہا ہوں. جب سے میں نے میڈیا کام شروع کیا مجھے کرٹیسزم کا سامنا کرنا پڑا, تنقید کا سامنا کرنا پڑا. اور جب تنقید ایسے کام پہ ملے جہاں میں نے غلطی کی ہو تو مجھے بہت مزہ آتا ہے, کیونکہ وہاں میری اصلاح ہوتی ہے اور میں اپنی تصحیح کرتا ہوں, بہتر انسان بن جاتا ہوں, مجھے امید ہے. لیکن جب بلا وجہ تنقید ہو تو میں اتنا خوش ہوتا ہوں کہ میں رات کو بیٹھ کے تنہائی میں کہہ مارتا ہوں. کبھی کبھی تو ماں بیوی پوچھتے ہیں بیٹا تو پاگل تو نہیں ہو گیا کہیں. لیکن کیا کروں, اب ان کو کیسے سمجھاؤں کہ خوشی کیوں ہے. وہ تو دیکھتے نا کہ بچہ ہے پاگل رات کو ہنس رہا ہے, لیکن وہ خوشی یوں ہوتی ہے کہ اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ میں نے کسی کی دکھتی رگ پہ پاؤں رکھ دیا ہے. ورنہ کون سمجھدار ذی شعور شخص عقل کی بات پہ لٹھ لے کے پیچھے بھاگتا. کل جناب سیف علی خان صاحب نے پرسوں ایک نہایت بےہودہ بات کی, مجھ سے رہا نہ گیا, اور پھر اس کے جواب میں نے یہ ویڈیو بنائی. اور اس کے بعد اللہ کا کرم ہے, اللہ نے بڑی عزت دی, بہت سے لوگوں نے اس بات کو پسند کیا, سراہا, دنیا بھر سے فون آئے, پیغامات آئے, لیکن کچھ لوگ ناراض ہوئے. ڈیٹا کچھ یوں ہے کہ جس وقت میں یہ ویڈیو ریکارڈ کر رہا ہوں تب 13.5 لاکھ الحمدللہ ویوز ہو چکے ہیں اس ویڈیو کے, 1 لاکھ بار وہ شیئر کیا جا چکا ہے, اور میرے خیال سے کوئی 60-70 ہزار اس پہ لائکس ہیں. اللہ کا بڑا کرم ہے. لیکن کوئی 44 لوگ جو ہیں وہ بہت ناراض ہیں, اور کوئی 18 لوگ, میں ایسے ہی بول رہا ہوں, لیکن 2-4 لوگوں نے بڑے تنقیدی کامنٹس لکھے اس ویڈیو پہ کہ میں نے اتنے تلخ الفاظ میں جواب کیوں دیا. میری ایک بڑی اچھی دوست ہیں, پرانی کولیگ ہیں, ان سے بات ہوئی تو بس روحانسی ہو رہی تھی کہ فیصل دنیا تمہیں ایک سوفسٹیکیٹڈ, ایک ایجوکیٹڈ آدمی کی طرح جانتی تھی, مجھے دکھ ہو رہا ہے کہ لوگ تم کو اس نظر سے دیکھ رہے ہیں کہ تم ایک گھٹیا زبان استعمال کرنے والے شخص ہو. تو میں نے کہا دیکھو بہن, تمہارا مشورہ سر آنکھوں پر, لیکن بات تھوڑا سا بیک گراؤنڈ بتا دوں آپ کو. میری والدہ اللہ انہیں صحت دے, زندگی دے, ان کا تعلق ریاست پٹیالہ سے. تو جب سن 47 میں وہ پاکستان آئیں تو انہوں نے وہ خوفناک مناظر دیکھے قتل و غارت کے, مسلمانوں پہ ظلم کے, کہ وہ آج تک بھول نہ پائیں. اور بچپن میں لوگ پریوں کی کہانیاں سنتے ہیں, بچپن میں لوگ الف لیلا کی داستان سنتے ہیں. ہم نے اپنی والدہ کی آنکھوں میں آنسوؤں کے ساتھ وہ کہانیاں سنی جس قیمت سے پاکستان بنا. میرے نانا مرحوم اللہ جنت نصیب کرے, وہ وائس پریزیڈنٹ مسلم لیگ تھے پٹیالہ کے. تو میں تو بہت چھوٹا تھا جب ان کا انتقال ہو گیا, لیکن ان کے بارے میں بہت سی کہانیاں سنی. اور ایک کتاب ہے میرے پاس, ہندوستان سے پاکستان, جس کا ذکر میں کئی بار آپ لوگوں کی خدمت میں کر چکا ہوں. وہ کتاب پڑھ کے مجھے وہ بات سمجھ میں آئی. اب آپ کچھ لوگ کہہ رہے ہیں, دیکھا تمہارے دل میں نفرت یوں ہے کہ تمہاری والدہ کہانیاں سناتی تھی. نفرت نہیں ہے, مجھے اس قیمت کا احساس ہے جس قیمت کو دے کے پاکستان بنایا گیا, اور مجھے اس مٹی کی قدر ہے, کیونکہ میں نے جدی پشتی طور پہ یہ آزادی مفت میں نہیں حاصل کی. مجھے پتا ہے کہ میرے بزرگوں نے, آپ سب کے بزرگوں نے, مسلمانوں نے کس طرح اپنے لہو سے قیمت ادا کی اس پاکستان کو آزاد کرانے کی. تو کہنے کا مطلب یہ کہ جب سیف علی خان صاحب جیسے کوئی شخص اٹھ کے پاکستان کے بارے میں کچھ بولتے ہیں تو دل کرتا ہے میں ان کے گریبان میں ہاتھ کر کے ایسا زور کا جھٹکا دوں. اور یہ وہ وقت ہوتا ہے جب میرے کالے سوٹ اور لال ٹائیاں اور میرا سارا سٹائل اور سفسٹیکیشن وہ اس دروازے سے باہر نکل جاتی ہے. اگر میری ماں کو کوئی گالی دے گا تو میں اس کو بخشوں گا نہیں, اور جتنا دم مجھ میں ہے میں اس کا جواب دوں گا. تو جن لوگوں نے صبح سے تنقید کر کے مجھے برا بھلا بول کے اپنا دل ٹھنڈا کیجیے اور دل ٹھنڈا, مجھے کوئی فرق نہیں پڑتا. کچھ لوگوں نے کہا کہ آپ کا اس سیف علی خان صاحب والا ویڈیو جو ہے ٹی وی پہ چلنا چاہیے. میں نے کہا کسی ٹی وی میں دم نہیں جو اس کو چلا سکے, اور میں نے صحیح کہا, کسی میں دم نہیں کہ اس شو کو چلا سکے. مصلحت کیا ہے ان کی وہ جانے. ہاں یہ تو ہوا کہ سنا ہے, میں نے خود نہیں, مجھے کس نے بتایا کہ FM 89 نے ایک شو کیا, یا کم از کم کچھ دیر میرے ویڈیو کے اوپر تنقید کی, اس کو برا بولا. سلام ہے پاکستانیوں تم کو, اللہ تم کو اور ہمت دے اور طاقت دے, لیکن کاش کہ تم کو یہ بھی سمجھ دے کہ یہ پاکستان آزاد ہے تو تم اور میں آزاد ہیں. اگر یہ آزاد نہ ہوا تو آزادی کو کیا ایک ورق لے کے دنیا بھر میں بھٹکتے پھرو گے؟ اس ملک کو آزاد رکھنے کے آج کل فوجی طریقے تو ہیں,
اور فوج جو قیمت ادا کر رہی ہے اس کی میں ایک لمحے میں بات کرتا ہوں. لیکن میڈیا اور قوم کی آواز یہ ایک بہت اہم قیمت ہے جو آپ لوگوں کو سمجھنی، یہ اہم طاقت ہے جس کو آپ نے سمجھنا ہے. تو اس ویڈیو کے ذریعے جو بالکل میں بادل ناخواستہ بنا رہا ہوں، میری یہ کوئی ایسی ٹرینڈ نہیں ہے کہ مجھے کوئی تنقید کرے میں جواب دوں، لیکن ہاں آج میں جواب دے رہا ہوں. 2-4 باتیں جلدی سے میں آپ کو بتا دوں. 28 اگست فینٹم کی ریلیز ڈیٹ کوئی مذاق نہیں ہے. ہندوستان ایک بہت بڑا کیمپین سلولی لانچ کر رہا ہے جو شاید آپ لوگ کیونکہ وہ فلم دیکھنے گئے ہوں گے نا محسوس نہیں کر رہے. 28 اگست 6 ستمبر سے 9 دن پہلے ہے. اس کی وجہ ہے سیف علی خان صاحب کا وہ نہایت بھونڈا بیان. وہ اتنے بچے نہیں ہیں، ٹرینڈ ایکٹر ہیں، سمجھدار آدمی ہیں. ان کو پتا جب وہ کہیں گے آئی ہیو نو فیتھ ان پاکستان تو کیا ہوگا. انہوں نے جان کے چھیڑا. آپ میں سے بہت سے لوگوں نے کہا میں جواب دینے کی ضرورت کیا تھی. ہے جواب دینے کی ضرورت. اگر یہ مٹی آپ کی ماں نہیں، اگر یہ پاکستان آپ کی ماں نہیں تو قبلہ میری ماں تو ہے. میری ماں پہ کوئی تھوکے گا تو میں تھوکوں گا تو نہیں، ہاں ٹیٹوا ضرور دباؤں گا. اللہ نے اگر مجھے ہمت دی تو میں جواب دوں گا. چیلنج ہے میرا. ہندوستان کیا کسی ملک میں کسی سیلیبریٹی میں اگر دم ہے تو پاکستان کے خلاف صرف ایک چھوٹا سا لفظ سوچ کے دکھائے. کہنا تو بات کی بات ہے، سوچ کے دکھائے. ٹی وی کچھ نہیں کہے گا مجھے پتا ہے، ریڈیو کچھ نہیں کہے گا، ہمارے اخبار کچھ نہیں کہیں گے، اور وہ 44 لوگ بھی کچھ نہیں کہیں گے. لیکن مجھے پتا ہے 13.5 لاکھ پاکستانی جنہوں نے ویڈیو دیکھا اور باقی کے 20 کروڑ ایک ایک قطرہ خون کا بہا دیں گے لیکن اس شخص کو بخشیں گے نہیں. اور میں کہ نہ کوئی ٹیررزم کر رہا ہوں نہ دھمکی دے رہا ہوں، تڑی نہیں. تم زبان استعمال کرو گے ہم بھی زبان استعمال کریں گے. تم گندی زبان استعمال کرو گے ہم ڈبل گندی زبان استعمال کریں گے. تم عزت سے پیش آؤ گے بھائی ہم تمہیں سر پہ بٹھائیں گے. ہماری تمہاری کوئی دشمنی نہیں ہے، لیکن دشمنی بناؤ گے تو نبھانی صاحب ہم کو خوب آتی ہے. 6 ستمبر قریب ہے. دیکھیے ہندوستان ہمارے بارڈرز پہ کیا کر رہا ہے، LOC پہ کیا کر رہا ہے. چھیڑ چھاڑ کر رہا ہے کیونکہ وہ جانتا ہے کہ جب وہ یہ حرکت کرے گا ہم کوئی ریاکشن وربل ہی دیں گے. پھر وہ دنیا دیکھو پاگل ہے پاگل ہے پاگل ہے. ہمیں چھیڑو گے ہم بہت برا چھیڑیں گے. گھسنے گھسانے کی باتیں کرو گے تو میں بتا ہی چکا ہوں کہ گھستے گھساتے ہیں تو نقصان کس کا زیادہ ہوتا ہے. آپ سے بہت سے لوگ جو ہیں وہ ٹائیگر ہل سمجھے نہیں تھے. ذرا گوگل کیجئے گا ٹائیگر ہل چیز کیا ہے. تو میری درخواست آپ سب سے مہربانی فرمائیے اس وطن کی آزادی کو اپنی آزادی سمجھیے. یہ آزاد ہے تو میں اور آپ آزاد ہیں ان مٹر گشتیوں کے لیے. نہ آزاد رہے تو بھٹکتے پڑیں گے دنیا میں ایک ماضی کا پاسپورٹ لیے جسی کو اوقات نہ ہوگی. اس پاسپورٹ کی اوقات ہمارے لیڈروں سے ہمارے سیاستدانوں سے نہیں ہے، میرے آپ کے دم اور زور سے ہے. اپنی عزت کیجئے، اپنی قدر کیجئے، اپنی مٹی کی قدر کیجئے. پھر دیکھتے ہیں کہ اس مائی کے لال میں ہمت ہے کہ ہماری مٹی کی طرف آنکھ اٹھا کے دیکھنا تو کیا گندی سوچ ہی رکھ کے دکھا دے. دفاع پاکستان دن قریب ہے. او سوری مجھے آئسا نے پیسے بھی نہیں دیے، نہ مجھے فوج نے پیسے دیے. میں آج کل کسی ٹی وی کا نوکر بھی نہیں ہوں. میں صرف اور صرف ایک پاکستانی ہوں جس میں ابھی غیرت باقی ہے. کمبخت و ہمت ہے تو انگلی اٹھا کے دیکھو پاکستان کی طرف. ٹی وی نہیں بولے گا، ریڈیو نہیں بولے گا، اخبار نہیں بولے گا. جب تک مجھ میں زندگی ہے میں بولوں گا آئی ایم فیصل قریشی، آئی ایم پاکستان اینڈ دس از مائی مدر.